بینڈ کیوں لگایا, آپ حج کر کے آئیں گے, آپ ہنس کیوں رہی ہیں, آپ حج کر کے آئیں گے, آپ باہر کے ملک کیوں جا رہی ہیں؟ بھائی اللہ کا خوف کھاؤ, اللہ کا خوف کھاؤ. آپ کیا مذاق سمجھ لیا ہوا ہے ہر چیز کو. مطلب گھر میں آپ کی کوئی بات سن نہیں رہا, فضول آ کے باہر بکواس کرتے ہیں آپ لوگ, آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. میں بہت زیادہ اریٹیٹ ہو گئی ان چیزوں سے, بہت زیادہ اریٹیٹ ہو گئی ہوں. دوپٹہ ایسے رکھنا, دوپٹہ صحیح نہیں لیا, لے لیا ہے, کیوں لیا ہے, اتر جائے گا نہیں اترے گا, یہ میری مرضی ہے بھائی, مجھے کوئی کھانے کو نہیں دے رہا. میں جو کچھ کر رہی ہوں میں اپنی مرضی اور اپنے رب کی مرضی کے لیے کر رہی ہوں, تو مجھے میرے مطابق کرنے دیں. مجھے نہ سکھائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, یا میری کیا چیز قبول ہوگی کیا نہیں ہوگی. آپ نماز نہیں پڑھ رہی اور یہ لڑکیاں باتیں کر رہی ہیں مجھے کہ آپ نیل پینٹ لگا کے نماز نہیں پڑھی, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا چاہ رہی ہیں. پلیز, کہتے ہیں نا عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے, یہ عورتیں بڑی خبیث ہیں, بڑا فضول بولتی ہیں. ویسے تو مرد بھی کافی زیادہ بہت غلط بولتی ہیں, کچھ لڑکی ہیں جو کہ فضول بولتی ہیں, ادروائز تو باقی تو اتنی اچھی اتنی پیاری دعائیں دیتی ہیں, اتنا اچھا بولتی ہیں, تعریف کرتی ہیں, آپ کو اپریشیٹ کرتی ہیں, موٹیویٹ کرتی ہیں, خود موٹیویٹ ہوتی ہیں, اچھی باتیں کرتی ہیں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے مجھے بڑے اچھے طریقے سے بتاتی ہیں. پر کچھ لڑکیوں کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے, یا ان کو ان کے بوائے فرینڈ سے یا ہسبینڈ سے یا ان کے گھر والوں سے ان کو اٹینشن نہیں ملتی, وہ میرے پاس اٹینشن لینے کے لیے آ جاتی ہے. اگر آپ کو اٹینشن چاہیے میں آپ کو گھر کا ایڈریس دیتی ہوں, میرے پاس آؤ, مجھے سکھاؤ. کسی کو سکھانے سے پہلے خود کا گریبان چھانکے کہ آپ کیا ہیں کیا نہیں, دین فضول بکواس کریں. تھینک یو سو مچ, لو یو آل. اس کو کہتے ہیں چوری اور پھر سینہ زوری. وہی لوگ جس نے آج آپ کو اس لیول تک پہنچایا ہے کہ آپ کی اوقات چینج ہو گئی ہے. آج آپ لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہے ہیں, ٹرپس لگا رہے ہوتے ہیں, اور انہی عوام کی وجہ سے آج سعودی گورنمنٹ نے آپ کو حج کے لیے بھی بلایا. ورنہ بڑی دنیا ہے, بڑے ڈیزرونگ لوگ ہیں, وہ کیوں نہیں جاتے؟ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے, اور آپ کو وسائل کیسے ملے؟ اپنی نمائش کر کے. اور جس عوام کو آج آپ بکواس کرنے کا کہہ رہے ہیں, اسی بے وقوف عوام نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. یہ جو 22 ملین فالوورز آپ کے ٹک ٹاکر ہیں, ٹک ٹاک پر ہیں, بڑے ہی وہ میں کہتی ہوں بے وقوف ہیں, اور ان کو اپنی اوقات نظر آ جانی چاہیے. جو آج آپ انہیں کہہ رہی ہیں کہ بکواس کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا آپ جو ہے وہ سب کے ساتھ اس طرح کی بات کر رہی ہیں. شیم آن یو کنول آفتاب. اس کو کہتے ہیں جس پلیٹ میں کھانا اسی میں چھید کرنا. السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی, امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں جس موضوع پہ بات کرنے لگی ہوں یہ سوشل میڈیا پر ابھی بہت بحث چل رہی ہے کہ ٹک ٹاکر کنول آفتاب جو حج کر کے واپس آئی ہے, اس نے جس طرح سے آ کے اپنا خلیہ بنا لیا ہے جو کچھ وہ کر رہی ہے, اور پھر اس پہ مستعد کہ وہ اب لوگوں کے اوپر آ کے اتنے سخت الفاظ میں تنقید بھی کر رہی ہے, بجائے یہ کہ وہ اپنے اندر کوئی نرمی پیدا کرتی, اپنے خلیے کو ٹھیک کرتی, اپنے آپ کو بہتر مثال بناتی. اس نے لوگوں کو ہی جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا, اور اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے, کوئی حال نہیں ہے. یہ کہہ دینا میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. چلے اس پہ آج ہم ڈیٹیل بات کر لیتے ہیں. یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, آج کل یہ چیزیں کوئی صرف کنول آفتاب تک محدود نہیں ہے. جس کو دیکھو وہی یہ چیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ میں کسی کے ایمان کا فیصلہ نہیں کر رہی, نہ ہی کسی کے حج کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا. یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. لیکن جب کوئی انسان خود اپنی زندگی لاکھوں لوگوں کے سامنے پیش کرے تو اس کے مال پہ بات کرنا, ان سے سیکھنے یا سوال کرنے کا حق بھی عوام رکھتے ہیں, بشرطے کہ گفتگو مہذب, باوقار اور اسلامی لمٹس کے اندر ہو. اصل مسئلہ صرف کنول آفتاب کا نہیں ہے, اصل مسئلہ وہ سوچ ہے جو آج سوشل میڈیا پر عام ہوتی جا رہی ہے. عبادت بھی کانٹینٹ, حرم بھی کانٹینٹ, دعا بھی کانٹینٹ, اور پھر واپسی پر ایسا لائف سٹائل جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. ذرا سوچیں, اگر نماز ہمیں برائی سے نہ روکے, روزہ ہمیں تقویٰ نہ دے, اور حج ہماری زندگی میں عاجزی, حیا اور اللہ کی اطاعت پیدا نہ کرے, تو پھر ہمیں دوسروں سے پہلے خود اپنا کتھارسس, اپنا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں فرمایا, حج کے دوران بے حیائی, گناہ اور جھگڑے سے بچو. اسکالرز بتاتے ہیں, عالم بتاتے ہیں کہ مقبول حج کی علامت یہ کہ انسان پہلے سے بہتر مسلمان بن کر واپس آئے. اب یہاں ایک بہت اہم بات ہے, اگر کوئی شخص لاکھوں فالوورز رکھتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی بھی لاکھوں گنا زیادہ ہو جاتی ہے, کیونکہ نوجوان صرف اس کی باتیں نہیں سنتے بلکہ اس کا لائف سٹائل بھی فالو کرتے ہیں. اس لیے جو لوگ پبلک پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا ہر ایکشن دوسروں کے لیے ایگزامپل بن جاتا ہے. اور اگر کوئی آپ کا ویل وشر آپ سے سوال کرے, آپ پر کرٹیسائز کرے, تو اس کو نفرت یا جلسی کہہ کر رد کرنا کسی طرح سے بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. اسلام ہمیں نصیحت سننے اور اپنی کریکشن کرنے کی ترغیب دیتا ہے. اور میں آج کی ویڈیو میں اس معاملے کو قرآن, سنت اور اسلامی اخلاق کی روشنی میں ہی ڈسکس کروں گی. اس لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں, کیونکہ شاید آج کی اس ڈسکشن, اس ویڈیو, اس ریویو کے بعد صرف ایک انفلوئنسر کے بارے میں نہیں بلکہ ہم سب اپنے احتساب کے بارے میں بھی ایک لمحہ رک کے سوچ سکیں. اگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر کی حاضری نصیب کرے, یہ سوال اپنے آپ سے کرنا بڑا ضروری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر کی حاضری نصیب کرے, اگر میں میدان عرفات میں کھڑے ہو کر رہوں, اگر میں کعبہ کو دیکھ کر دعائیں مانگوں, اگر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگوں,
تو کیا میں واپس آ کے پہلے جیسی زندگی گزارنا چاہوں گی؟ شاید ہم سب کا جواب ہوگا نہیں، کیونکہ عبادت کا مقصد صرف عمل ادا کرنا نہیں بلکہ دل سے اصلاح کرنا ہے۔ قرآن مجید بار بار ہمیں تقویٰ کی طرف بلاتا ہے۔ نماز کا مقصد تقویٰ، روزے کا مقصد تقویٰ، اور حج بھی انسان کے اندر اللہ کا خوف، عاجزی اور اطاعت پیدا کرنے کے لیے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ حج کے بعد انسان سے کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک مومن غلطی پر کانسٹنٹ نہیں رہتا، اصرار نہیں کرتا، بلکہ اپنی کریکشن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج یہ مسئلہ بہت عام ہو چکا ہے۔ ہم سوشل میڈیا پر دین کو بھی ٹرینڈز کے مطابق دیکھنے لگے ہیں۔ کوئی اسلامی بات ہمارے نفس کے مطابق ہو تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہی بات ہماری پسند کے خلاف ہو تو فوراً کہہ دیتے ہیں جج مت کرو۔ اسلام میں دوسروں کی نیت کا فیصلہ کرنا منع ہے، لیکن اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی دین کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ نصیحت حکمت، نرمی اور اچھے اخلاق کے ساتھ کی جائے۔ انلکیلی آج دو ایکسٹریمز نظر آتی ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کسی کی ایک غلطی پر اسے مکمل برا انسان قرار دے دیتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ہر قسم کی تنقید کو نفرت، حسد اور ذاتی دشمنی کہہ کر رد کر دیتے ہیں۔ اسلام ان دونوں راستوں کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں عدل سکھاتا ہے۔ اگر کوئی اچھی بات کرے تو اس کی تعریف کریں، اور اگر کوئی غلطی کرے تو خیر خواہی کے ساتھ سمجھائیں، اور اگر ہم خود غلطی کریں تو اسے ماننے کا حوصلہ پیدا کریں۔ خاص طور پہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے فیم دی ہے، لاکھوں فالوورز دیے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک عام انسان کی غلطی چند لوگ دیکھتے ہیں، لیکن ایک انفلوئنسر کا ہر عمل لاکھوں نوجوانوں تک پہنچتا ہے۔ آج بہت سی بچیاں اور بچے سوشل میڈیا پرسنالٹیز کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں۔ وہ ان کی ڈریسنگ دیکھتے ہیں، ان کا بات کرنے کو دیکھتے ہیں، ان کے فیصلوں کو درست سمجھتے ہیں۔ اس لیے فیم صرف ایک نعمت نہیں بلکہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوں گا۔ یہ بات صرف حکمرانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے جس کے اثر سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی پبلک پرسنالٹی اپنے مذہب، اپنے لباس، اپنی گفتگو یا اپنے بیہیویئر میں لوگوں کے سوالوں کا سامنا کرتی ہے تو اس کو غصے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے شاید میرے لیے بھی کوئی نصیحت ہو۔ یہ نہیں کہ میں نے تو ہمیشہ صحیح کیا یا وہ صحیح کرتا ہے اور اس کو سپورٹ کیے جانا۔ کسی کے مال کا جواب تو ہم نے نہیں دینا۔ آپ کو کیا پتا کہ اس بندے کی کیا نیت ہے، اور آپ خود اس کے گناہ کا حصہ بن رہے ہیں، خود اپنے آپ کو اس چیز میں شامل کر رہے ہیں۔ کیونکہ جو میں سوچ رہی ہوں وہ مجھے پتا ہے، جو میں کر رہی ہوں وہ مجھے پتا ہے۔ اس کی تو گواہی جو ہے وہ آپ کی اولاد بھی نہیں دے سکتی، اور اپنی اولاد کی تو گواہی آپ بھی نہیں دے سکتی کہ آپ کی اولاد نے جو کیا ہے واقعی آپ اس کے بارے میں 100% کانفیڈنٹ ہیں، تو آپ کسی دوسرے کے بارے میں کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نصیحت کا مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں بلکہ کریکشن ہوتی ہے۔ اگر ہماری زبان میں سختی، ٹون، ہیومیلیشن یا ہیٹ ہو تو ہماری صحیح بات بھی اپنا افیکٹ ختم کر دے گی، لاس کرے گی۔ اس لیے ہمیں بیلنس رکھنا ہوگا۔ نہ صرف پرستی ہونی چاہیے، نہ کردار کشی، بلکہ اصولوں کی بات، اسلام کی بات اور اپنی اصلاح کی بات۔ اور یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گی، یہ جو ابھی ریسنٹ مسئلہ چل رہا ہے کہ حج کے بعد ان انفلوئنسرز نے، ان یوٹیوبرز نے سب آ کے کرنا شروع کر دیا ہے سوشل میڈیا پر، جس طرح کے حلیے ہیں، جس طرح سے اپنے آپ دکھا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس چیز پہ اکڑ بھی رہے ہیں۔ لوگوں کو جو ہے وہ شیشہ دکھا رہے ہیں کہ آپ غلط ہیں، آپ کو مسئلہ ہے تو آپ بتائیں، یہ کریں وہ کریں۔ یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کے جس طرح سے یہ ابھی کنول نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اس پہ بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے، بہت سے لوگوں نے ویڈیو بنایا ہے، ایک اعجاز وارث ہیں، انہوں نے اس چیز کے اوپر کیا ہے۔ اب صرف اتنی سی ہے کہ یہ والی چیز جو ہے نا، یہ کسی نے اپنے گھر سے نہیں بنائی۔ یہ ایک بندی آ کے لوگوں کو بلشٹ کر رہی ہے، لوگوں کو آ کے غلط کہہ رہی ہے، تو پھر اس پہ بات تو بنتی ہے۔ اور مجھے ذاتی طور پر بہت زیادہ افسوس ہوا کہ آپ غلط بھی ہیں، پھر بھی آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بکواس کر رہے ہیں، آپ کے اندر خباثت ہے، آپ کے اندر یہ ہے، یہ آنٹیاں، یہ باجیاں جن کو کچھ ملتا نہیں۔ بہن آپ کو کیا پتا یہ جو آپ کو مل گیا ہے اس کی آپ سے سوال کیسے ہوگا، اس کی باس پرس کیسے ہوگی؟ تو سوچنے کی ضرورت ہے نا۔ سب سے بڑی بات، اگر کوئی شخص رسپیکٹ کے ساتھ آپ کا سوال کرتا ہے آپ سے کہ کیا حج کے بعد انسان کی زندگی میں کچھ پازیٹیو چینج آنا چاہیے، نظر آنا چاہیے، تو اس سوال کا جواب غصے، تلخی یا اپنی آڈینس کو ڈانٹنے کی بجائے نرمی اور سینسیبلٹی سے دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے بہت سے آپ کے اوپر تبصرے واقعی نامناسب ہوں، غیر اخلاقی یا پرسنل لیول کے ہوں، تو ایسے تبصروں کو کبھی بھی جو ہے وہ آپ انٹرٹین ہی نہ کریں، آپ بادر ہی نہ کریں۔ میں خود اس چیز کی بالکل بھی جو ہے نا فیور میں نہیں ہوں۔ اسلام کسی کی تذلیل، گالم گلوچ یا کردار کشی کی اجازت نہیں لیتا، لیکن اگر ہر سوال کرنے والے کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے، ہر کرٹک کو جیلسی، ہیٹ یا دشمنی قرار دے دیا جائے، تو پھر اصلاح اور ڈائلاگس کا دروازہ تو ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو ایسے تو بس دفعہ الزامات لگائے گئے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق، اپنے صبر اور اپنی حلیم طبیعت کی وجہ سے لوگوں کے دل جیتے، اور یہ ہمارے لیے بے شک بہترین نمونہ ہے۔ خاص طور پر جب اللہ کسی کو لاکھوں لوگوں تک ایکسیس دے دے تو اس کے ورڈز، اس کا لہجہ، اس کا ریئیکشن، اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔
ایک انفلوئنسر صرف اپنے لیے نہیں بولتا، اس کی گفتگو اس کے لاکھوں فالورز کے رویوں پر افیکٹ ڈالتی ہے۔ اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں، اگر ہم حج، عمرہ یا کسی بھی عبادت کا ذکر کرتے ہیں، اپنے آپ کو پردے میں رکھنے کی بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو اکارڈنگ ٹو اسلام چلانے کی بات کرتے ہیں، تو ہماری گفتگو، ہمارا لہجہ اور ہمارا رد عمل بھی انہی اسلامی اخلاق کی عکاسی کرے جن کی تعلیم قرآن اور سنت نے ہمیں دی ہے۔ ہمیں کسی سے پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اسلام کے اکارڈنگ خود بھی چلنا چاہیے۔ اور اینڈ پہ میں یہ بات ضرور کلیئر کروں گی کہ یہ ویڈیو صرف کنول آفتاب کے بارے میں نہیں، کسی ایک ٹک ٹاکر نہیں، کسی ایک انفلوئنسر یا کسی ایک عورت کے اگینسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام ان لوگوں کے لیے ہے جو سوشل میڈیا پر ابھی آ کر اپنا کانٹینٹ دکھاتے ہیں۔ ان کے اوپر رسپانسبلٹی بھی اتنی زیادہ آتی ہے، آلدو کہ آج کل کنول آفتاب جو ہے وہ زیادہ اس چیز میں ہائی لائٹ ہوئی ہے، لیکن بات اتنی سی ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے مطابق اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایک مسلمان کی پہچان اس کے فالورز نہیں ہوتے، اس کے برانڈز نہیں ہوتے، اس کی فیم نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہوتا ہے۔ ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حج نصیب فرما، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ دعا بھی کی ہے کہ یا اللہ جب تو مجھے اپنے گھر بلائے تو مجھے بدل بھی دینا؟ کیونکہ اصل کامیابی صرف کعبہ کو دیکھ لینا نہیں ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد ہمارا دل بدل جائے۔ اصل کامیابی صرف احرام پہن لینا نہیں ہے بلکہ گناہوں کو اتار دینا ہے۔ اصل کامیابی صرف زمزم پی لینا نہیں بلکہ اپنے اندر تقویٰ کی پیاس پیدا کرنا ہے۔ اور اصل کامیابی صرف حج مکمل کرنا نہیں بلکہ حج کے بعد اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے دین کو بھی سوشل میڈیا کے سٹینڈرڈ سے میئر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر کوئی بات ٹرینڈ میں ہو تو ہم اسے فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اگر قرآن و سنت کی بات ہمارے نفس کے خلاف ہو تو ہم کہتے ہیں اتنا بھی سخت مت بنو، یہ پرسنل چوائس ہے، اللہ دل دیکھتا ہے، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ جی ہاں، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہوگا، اللہ بھی دیکھتا ہے، لیکن اللہ ہمارے مال بھی دیکھتا ہے، ہماری زبان بھی دیکھتا ہے، ہمارا لباس بھی دیکھتا ہے، ہمارا کردار بھی دیکھتا ہے۔ اور جو چیز آپ کے اور اللہ کے درمیان میں رہتی ہے اس پہ ہمارا سوال نہیں بنتا، لیکن جب آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو آ کے ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہی کانٹینٹ دکھا کے ان سے ویوز لے رہے ہوتے ہیں، ان پہ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں، دین یو آر آنسریبل ٹو ایوری ون۔ ہم آپ سے کویسچن کر سکتے ہیں۔ اور سچی بات ہے، جن اعمال کی آپ بات کر رہے ہیں ان اعمال کا قیامت کے دن آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں دوسروں کی بجائے سب سے پہلے اپنا احتساب خود کرنا چاہیے۔ اگر آج ہم کسی اور کی غلطی دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی سوچیں کیا میری نماز مجھے بدل رہی ہے؟ کیا میرے روزے نے میرے اخلاق بہتر کیے؟ کیا میری زبان پہلے سے نرم ہوئی؟ کیا میں سوشل میڈیا پہ وہی شیئر کرتی ہوں جس سے اللہ راضی ہو؟ کیا میری پریزنس لوگوں کو اللہ کے قریب کرتی ہے یا صرف متوجہ کرتی ہے؟ یہ سوال میں آپ سے بھی پوچھ رہی ہوں اور سب سے پہلے خود اپنے آپ سے بھی۔ اور میری صرف ایک دعا کہ اے اللہ ہمیں ایسی عبادت فرما جو ہماری زندگی بدل دے، ہمیں ایسی نماز عطا فرما جو ہمیں برائی سے روک دے، ہمیں ایسے روزے عطا فرما جو ہمارے اندر تقویٰ پیدا کر دے، اور جب تو ہمیں اپنے گھر کی حاضری نصیب کرے تو ہمیں وہاں صرف حاجی بنا کر واپس نہ بھیج بلکہ اپنا فرما بردار بندہ بنا کر واپس بھیج۔ اے اللہ ہمیں شہرت سے پہلے اخلاص دے، بولنے سے پہلے حکمت دے، تنقید کرنے سے پہلے انصاف دے، اور کبھی کوئی ہماری اصلاح کرے تو ہمیں اسے سننے کا ظرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری اس تمام چیزوں سے اتفاق ہے اور آپ کو پسند آئی ہے، نہیں بھی پسند آئی، آپ کی رائے مختلف ہے تو کمنٹس میں ضرور لکھیں، لیکن ڈیسنسی کے ساتھ اختلاف کیجیے لیکن احترام کے ساتھ، کیونکہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی پہچان صرف اس کی عبادت نہیں بلکہ اس کا اخلاق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔